اسلام میں جو شادی کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ کہ عورت شوہر کے ماتحت ہوگی، اور یورپ میں جو کانسیپٹ ہے نکاح کا وہ یہ کہ کوئی بھی کسی کے ماتحت نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنی زندگی گزارے گا، بس ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپس میں انہوں نے ایک رضامندی سے ساتھ رہنے کے وعدے کر لیے ہیں۔ 8 مارچ والے ہیں یا جو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اس دن کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھے جاتے ہیں۔ تو ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ طلاق کا حق جو ہے وہ خاتون کو یعنی خواتین کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ اگر خواتین کو یہ حق کوئی مرد دینا چاہے تو وہ کتنی طلاقوں کا حق دے سکتا ہے؟ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، لوگوں کو میں کریکشن کر رہا ہوں کہ طلاق مرد کو نہیں دی جاتی، طلاق عورت کو دی جاتی ہے۔ اگر عورت کو مرد نے طلاق کا اختیار دے دیا تو بھی عورت اپنے اوپر ہی طلاق واقع کرے گی، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد کو طلاق دے دے، کیونکہ طلاق کا مطلب ہے آزادی۔ تو عورت باؤنڈ ہوتی ہے نکاح کے بعد، تو آزاد بھی عورت ہی ہوتی ہے، مرد نہ باؤنڈ ہوتا ہے نہ آزاد ہوتا ہے، کیونکہ عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے۔ ہاں، مرد ذمہ داریوں کا پابند ضرور ہوتا ہے لیکن عورت کے ماتحت نہیں ہوتا۔ اسلام میں جو شادی کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ کہ عورت شوہر کے ماتحت ہوگی، اور یورپ میں جو کانسیپٹ ہے نکاح کا وہ یہ کہ کوئی بھی کسی کے ماتحت نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنی زندگی گزارے گا، بس ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپس میں انہوں نے ایک رضامندی سے ساتھ رہنے کے وعدے کر لیے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کے یہاں میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن باؤنڈ اتنا کر دیتے ہیں کہ طلاق کے بعد آدھی آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں۔ تو ایک عجیب ہی غیر فطری سا نظام مسلط کیا ہے۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت پابند ہوگی اور مرد اس کا نان نفقہ اٹھائے گا۔ اب جو پابند ہوتا ہے تو آزاد بھی وہی ہوتا ہے، تو پابند ہے تو مرد جب اس کو چاہے آزاد کر دے، طلاق دے دے، اور اس کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو آزاد کر لو مجھ سے، میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں۔ تو ہمیشہ طلاق عورت کے اوپر واقع ہوتی ہے، مردوں پہ واقع نہیں ہوتی۔ تو باقی جو آپ کا سوال ہے کہ طلاق کا حق بیوی کو دینے کی صورت میں بیوی خود پر کتنی طلاقیں واقع کر سکتی ہے، بھائی جتنی طلاقوں کا حق دیا اس نے، کیونکہ مرد طلاق کا مالک ہے تو وہ دوسرے کو بھی مالک بنا سکتا ہے۔ تو وہ یوں کہہ سکتا ہے بیوی کو تمہیں طلاق کا حق ہے، تو اگر ایسے کہا تو ایک طلاق رجعی کا حق ہے۔ اگر یوں کہہ دیا تمہیں طلاق بائن کا حق ہے تو ایک طلاق کا حق ہوگا، لیکن وہ ایسی طلاق ہوگی جس سے نکاح ٹوٹ جائے۔ اور اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاقوں کا حق ہے تو 3 طلاقوں کا حق ہوگا۔ تو جتنی طلاقوں کا رائٹ شوہر بیوی کو دے گا اتنی ہی طلاقیں عورت اپنے اوپر واقع کر سکتی ہے۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں، یہ طلاق کا حق شادی سے پہلے دینے سے عورت کو حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی کسی عورت سے شادی ہوئی نہیں اور کہہ دیا کہ میری طرف سے تمہیں 3 طلاقوں کا یا 2 طلاقوں کا حق ہے، پھر نکاح ہو گیا تو حق نہیں ہوگا۔ یہ نکاح کے بعد حق دینے سے یا ایجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھانے سے حق حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ اس شرط پہ کیا کہ عورت کو بھی طلاق کا حق ہے، تو مرد پھر کہے کہ ہاں قبول ہے، تو پھر یہ شرط ہوگی۔ نکاح سے پہلے اگر پیپر پہ سائن کر دیے اور طلاق کا حق دے دیا، نکاح نامے پہ سائن کر دیا، ابھی ایجاب و قبول ہوا نہیں ہے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ایجاب و قبول کے بعد حق دے گا یا ایجاب و قبول کے اندر یہ الفاظ دہرائے جائیں گے۔